اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شاہد علی ما تعملون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں، قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ یہ اس سے پہلے جو ہے اہل کتاب کا ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے یعنی کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتے بیت المقدس افضل، اور خانہ کعبہ جو ہے اس سے بیت المقدس افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، ان کی تردید فرمائی، اور یہ بتایا کہ خانہ کعبہ ہی سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے لیے لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ جو ہے ہر اعتبار سے افضل ہے، اور وہ تعمیر مقام یعنی کہ تعمیر ابراہیمی ہے، وہاں پر کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور دیگر نشان یہاں اللہ نے صرف مقام ابراہیم کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ جو بھی شہر میں داخل ہوتا ہے وہ امان میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلنے والا پانی آب زمزم بھی ہے، اور اسی طرح سے صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں شاعر اللہ فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو یہ ساری نشانیاں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ بھی ہے کہ سرکار کی وہاں ولادت ہوئی، تو ایسی بہت سی نشانیاں۔ لیکن یہ کہ خانہ کعبہ کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، تو اس میں سے ایک نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت حاصل ہوئی، تو اس کا اتنا مقام ہو گیا کہ اللہ نے اس سے اپنی نشانی بنا لیا، اور خانہ کعبہ کی یا مکہ معظمہ کی نشانی کے طور پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو وہ چیزیں کہ جو حضور سے نسبت حاصل ہو جائیں، ان چیزوں کو کہ جنہیں حضور سے نسبت حاصل ہو جائے، تو سوچیں ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا۔ اور اس لیے عاشقان رسول جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا ذرہ ذرہ، وہاں کا یعنی کہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس زمین سے مس ہے آپ کی قبر انور میں، ہے نا، جتنی زمین سے آپ کا جسم مس ہے، ٹچ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعلیٰ، عرش معلیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، عرش سے بھی افضل و اعلیٰ۔ اسی طرح سے اب یعنی کہ یہ نسبتیں ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ حضرت کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں لیٹے ہوئے ہیں، تو انہیں بھی سرکار سے نسبت ہے، ان کا قرب حاصل ہے۔ جب ایک یعنی مقام ابراہیم کے جنہیں حضرت ابراہیم کے قدموں کا قرب حاصل ہوا تو اس کا یہ مقام ہے، تو پھر سرکار کی قربت کا عالم کیا ہوگا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ پتھر تھا جس پر ابراہیم کے قدم پڑے تو وہ اللہ کی نشانی بن گیا، تو پھر وہ سینہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ کہ جس سے سرکار ٹیک لگائے، وہ حضرت علی کی گود کہ جس میں سر رکھ کر سرکار آرام فرمائے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے نا کہ جس میں سرکار نے اپنا سر مبارک رکھ کر غار ثور میں آرام فرمایا، تو پھر یہ ساری بھی اللہ کی نشانیاں، ان کا بھی مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا کہ انہیں اللہ کے رسول سے نسبت حاصل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات جو ہیں، آخری وقت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے ایسے ٹیک لگائے ہوئے سرکار لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری یعنی کہ لمحات تھے۔ اور آخری چیز حضرت عائشہ فرماتی، آخری چیز جو سرکار کے منہ میں گئی وہ میرا تھوک تھا، وہ میرا لعاب تھا کہ سرکار نے، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے پاس مسواک تھی، سرکار نے دیکھا اور اشارے سے میں اشارہ کیا، اور دیکھ رہے تھے مسواک کو، مجھے لگا کہ سرکار کو مسواک بڑی پسند تھی، تو مجھے لگا کہ آپ کو مسواک کرنی ہے، تو میں نے وہ مسواک لی اور میں نے اسے چبایا
اور چبا کے جو ہے نرم کر کے پھر سرکار کے منہ میں رکھی، تو میرے یعنی کہ منہ کا آخری یعنی کہ لعاب جو ہے وہ آپ کے منہ مبارک میں گیا، میرے سینے پر آخری وقت آپ کے یعنی آپ کے سر مبارک تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کی گود میں آخری لمحات گزارے۔ تو یقیناً یہ ساری نسبتیں جو ہیں وہ ان صحابہ اکرام کو، حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ کو حاصل ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یعنی ہم نے صرف نام سنے، ہم نے صرف یہ نسبتیں دیکھی کہ وہ حضور کی بیوی ہیں، وہ حضور کے یعنی کہ چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے داماد ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے یار غار ہیں، وہ حضور کے سسر ہیں۔ بس یہ ساری یہ باتیں ہم نے بہت بیان کی، لیکن کبھی ہم نے یعنی کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے وہ ہم کیا جانیں، وہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ہے نا۔ لیکن ان چیزوں میں اگر غور و فکر کریں تو قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے اسلوب اور اللہ کا جو طریقہ ہے اگر اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یار اتنی سی نسبت میں اگر یہ مقام ملتا ہے تو اس نسبت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ پوری زندگی انہوں نے صفا مروہ پہاڑیوں پر پوری زندگی نہیں گزاری، صرف چند لمحوں کے لیے حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا پر دوڑتی ہوئی گئی، پھر مروہ پر گئی، پھر صفا پر گئی، پھر مروہ پر گئی، یہ 7 چکر لگائے دوڑتے ہوئے، صرف اس امید میں کہ کوئی تو نظر آ جائے، پانی نظر آ جائے یا کوئی پانی والا نظر آ جائے، کوئی گزرتا ہوا دکھ جائے کہ جس کے پاس پانی ہو اور مجھے پانی مل جائے۔ یہ اس امید میں آپ نے 7 چکر لگا، صرف چکر لگا یعنی دوڑی، وہاں اور کچھ نہیں کیا، 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھی، صرف دوڑی، تو اللہ نے اسے اللہ کی نشانی کہہ دیا۔ صفا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو پھر سوچیں کہ جنہیں پوری زندگی صحبت رسول حاصل ہوئی ہو ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا، اور ان صحابہ میں بھی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر چن لیا ہو، خاص طور پر پسند کیا ہو، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا، ہے نا۔ صدیق اکبر کو اپنے مسلح کے لیے پسند کیا، صدیق اکبر کو اپنی یعنی کہ سفر میں، ہجرت کے سفر میں اپنا ساتھی بنایا، یار غار بنایا، اور پھر آخر یعنی کہ وقت میں حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو پھر یار مزار بھی بنا لیا ہے، یار غار کے ساتھ ساتھ یار مزار بھی بنایا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ابوبکر صدیق کے بارے میں سرکار کا یہ کہنا کہ جتنی بھی یعنی جتنے لوگوں نے جو احسان کیے تھے میں نے سب ادا کر دیے سوائے صدیق اکبر کے، کہ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہر ایک کی حضرت علی کو اپنا داماد بنایا، اللہ نے آسمانوں میں حضرت علی کو چن لیا حضور کی بیٹی فاطمہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں حضرت علی کو پسند کر لیا اپنی بیٹی کے لیے کہ علی میرا داماد ہوگا، علی جو ہے ان سے میری بیٹی فاطمہ، میری لگتے جگر فاطمہ کا نکاح ہوگا۔ تو یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عمر کو دیکھ لیں تو سرکار نے دعا میں مانگا تھا، انہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی مراد ہے، سرکار نے مانگا ہے، اور وہ بھی 2 لوگوں کو مانگا تھا نا، 2 میں سے کوئی ایک مانگا تھا، یا رسول اللہ عمرین میں سے کوئی ایک دے دے، یعنی عمر ابن خطاب دے دے، عمر فاروق، یا عمرو ابن ہشام ابو جہل دے دے، اس امت کو ان 2 میں سے کوئی ایک دے دے۔ اللہ کے رسول نے ایک مانگا، اگر اللہ کے رسول 2 مانگتے تو اللہ 2 بھی دے دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے 2 میں سے ایک مانگا۔ بات یہ تھی کہ 2 میں سے ایک ہی آنا تھا، ایک کو نہیں آنا تھا، اور ایک کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ عمرین میں سے یعنی کہ عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام، ابو جہل اور عمر فاروق، ان دونوں میں سے کوئی ایک تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے عمر فاروق عطا کر دیا۔ تو اب یعنی ایک بات تو یہ کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تو مراد رسول ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک، مطلب عمر مل جائے تو بھی میرا، اگر ابو جہل عمرو بن ہشام مل جائے تو بھی میرا، یعنی یہ میری چاہت ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ملے تو عمر ملے، یہ چاہت رسول تھی۔ اور پھر ان 2 میں سے ایک کو پسند کس نے کیا دینے کے لیے؟ دعا کی تھی اللہ سے، اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دے، تو ایک عمر فاروق کو دینا پسند کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، گویا کہ عمر فاروق اللہ کی پسند ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عمر کا حال دیکھیں، حضرت عمر کی زبان پر قرآن اترتا ہے، حضرت عمر کی زبان پر قرآن اترتا ہے، جہاں جہاں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ قرآن میں آیت نازل فرما دیتا ہے محبوب ایسا ہی ہونا چاہیے، محبوب یعنی ایسے 36
میرے خیال سے اندازاً میں کہہ رہا ہوں کہ 36 مقامات یا 24-26 مقامات ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کے کہنے کے مطابق قرآن میں حکم نازل ہوا۔ ان میں سے ایک دو مثالیں میں نے ہمیشہ دی ہے، جیسا کہ مقام ابراہیم کے بارے میں سرکار نے ہاتھ پکڑ کر بتایا کہ عمر دیکھو یہ مقام ابراہیم ہے۔ ابھی تک کوئی یعنی مقام ابراہیم تو تھا، بڑا متبرک تھا ابراہیم کی وجہ سے، لیکن یہ کہ بس سرکار نے بتایا عمر دیکھو یہ مقام ابراہیم ہے، ھذا مقام ابراہیم۔ تو حضرت عمر عرض کرتے الم نتخذ من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب اے یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے لوگو تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اسی طرح سے پردے کا حکم نہیں تھا، حضرت عمر بار بار ٹوکتے رہتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجیے، یعنی آپ کی بیویاں وہ دوسروں کی بیویاں جیسی نہیں ہیں، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ جیسے کہ سرکار اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، تو سرکار خاموش، ہاں ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے پردے کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی حکم نہیں دیا، ایک یعنی کہ اب حضرت عمر چاہتے ہیں کہ حکم آئے، حضرت عمر کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول تب تک حکم نہیں دیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے گا۔ تو حضرت عمر ایک دن جو ہے وہ ہلا کیا کہ چھپ گئے گھر کے پیچھے، مغرب کے بعد کا وقت یا عشاء کے بعد کا وقت تھا یا عشاء کا وقت تھا، یعنی کہ مغرب کے بعد کا رات کا وقت، رات پھیل چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، اور وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں، اسٹریٹ لائٹ نہیں، لائٹیں نہیں گھروں میں، دیے جلتے تھے تو روشنی بھی محدود تھی، تو اتنا اجالا بھی نہیں ہوتا تھا، اندھیرا تھوڑا سا ڈارک ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرت سودا نکلی اپنے حجرے سے، جب نکل کر چلنے لگی چادر لپیٹے ہوئے تھی لیکن جا رہی تھی، چونکہ بہت لمبی ہائٹ تھی آپ کی حضرت سودا کی، تو ہائٹ کی وجہ سے پہچان لی جاتی تھی کہ سودا۔ تو حضرت عمر نے پیچھے سوال، اے سودا میں نے تجھے پہچان لیا، اے سودا میں، یعنی کہ غیرت کی وجہ سے کہ یعنی تم اندھیرے میں نکلتی ہو تب بھی پہچانی جاتی ہو، تم کو تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہ کہا اور حضرت سودا جو واپس گھر میں چلی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی، آیت پردہ نازل فرما دیا، محبوب آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں، وہ پردہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد پہلے تو یعنی کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے، ٹوائلٹس وغیرہ کے لیے انہیں جانا پڑتا تھا میدان میں، ہے نا، یہ میدان میں، کھلے میدان میں جاتے تھے، دو میدان فکس تھے، ایک میدان میں عورتیں جاتی تھی، ایک میدان میں مرد جاتے، یعنی مردوں کا ادھر میدان، عورتوں کا ادھر میدان، تو الگ الگ میدانوں میں دونوں کا جانا ہوتا تھا، اور وہ بھی دو ٹائم، عورتوں کے لیے دو ہی ٹائم، مرد کبھی بھی جا سکتا ہے لیکن عورتیں وہ بیچارے دو ہی ٹائم جاتی تھی، یا تو فجر میں ایک دم صبح جب ابھی اندھیرا ہو اس وقت جاتی، یا پھر مغرب کے بعد جب اندھیرا پھیل جاتا، تاریکی ہو جاتی تب جاتی، یہ دو وقت میں جاتی۔ تو یہ آیت حجاب، بعد میں جب آیت حجاب نازل ہو گئے پھر یعنی کہ گھروں میں ٹوائلٹ بننے لگے، وہیں پر اندر بنا کر کرنے لگے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تو آیت حجاب بھی نازل ہوئی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اصحاب بدر کے یعنی بدر کے قیدیوں کے تعلق سے حضرت عمر کا مشورہ اللہ نے پسند کیا اور اسی کے مطابق آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو حضرت عمر کے زبان پر قرآن نازل ہوا جسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا وہ اعلیٰ مقام ہے نا۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک دی، ایک ساتھ تو دو بیٹیاں یعنی دو بہنیں کسی کے نکاح میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، دو بہنیں ایک ساتھ کسی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں ایک کا انتقال ہو جائے یا ایک کو طلاق ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر سرکار نے ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی سے نکاح کر دیتا، ہے نا، ایک کا انتقال ہوتا دوسری سے تیسری کر دیتا، تیسری کا ہوتا چوتھی سے، یعنی کہ میں ایک کے بعد ایک 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ انہیں ذوالنورین، دو نور والوں کا لقب حاصل ہوا، اور حضرت عثمان غنی بڑے باحیا تھے کہ اللہ کے رسول ان کی شرم اور ان کی حیا کا خیال فرماتے تھے۔ دوسرے سب آتے تو آپ ایسے ہی لیٹے رہتے، ایسے ہی بیٹھے رہتے، لیکن جب یہ آتے یعنی دروازہ کھٹکا کون؟ عثمان، تو جلدی سے سیدھے ہو کر سیدھے کپڑے کر کے ایسے سیدھے بیٹھ جاتے کہ ہاں بھائی عثمان آئے، کیونکہ وہ بہت شرمیلے ہیں، بہت حیا کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے حیا کروں، تو آپ سیدھے بیٹھ جاتے صرف عثمان کے لیے۔ تو یہ یعنی کہ حضرت عثمان کا بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے۔
شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں، اور حضرت عمر بھی شہید ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید حقیقی نہیں ہے، جنگ والے شہید نہیں ہیں یا قتل والے کفار نے قتل کیا وہ شہید نہیں، لیکن شہید حکمی ہیں کہ وہ سانپ کے جس نے ڈسا تھا غار ثور میں وہی زہر واپس پلٹا آخر عمر میں اور اسی زہر سے آپ کا انتقال ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری نسبتیں رسول جو ہیں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبتیں ان لوگوں کو حاصل ہے، اس وجہ سے اس نسبت سے ان صحابہ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے نا۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں میں سے سب سے اعلیٰ دل، جو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اور اعلیٰ دل تھا، وہ میرا دل چن لیا، وہ میرا دل چن لیا۔ اور پھر باقی سارے دلوں میں سے ہے نا جن کے دل سب سے بہترین تھے، سب سے اعلیٰ افضل تھے، ان دلوں کو میرے صحابہ کے لیے چن لیا، میرے صحابہ کے لیے ایسے دلوں کو چن لیا۔ تو صحابہ اکرام اور پھر سرکار کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ گالی دینے کا مطلب آج کل ہمارے زمانے میں یہ ہو گیا، گالی دینے کا مطلب ہے وہ گندی گندی گالیاں، لیکن اصل میں قرآن و حدیث میں جو گالیوں کا مسئلہ آتا ہے لا تسبوا یا لا تشتموا، تو یہ سب کا معنی گالی دینا، یہ گالی کا مطلب برا بھلا کہنا، برا بھلا کہنا، اسی کو گالی دینا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ایک دن کہہ دیا یا ابن السودا، یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے، یہ گالی تھی۔ اب چونکہ حبشی تھے، ان کی ماں کالی تھی، بات تو بالکل سچی تھی، لیکن یہ گالی ہے۔ اگر ہم کسی کو او بٹکے تو یہ گالی ہے، عرب میں یہ گالی ہے، صحابہ کے دور میں یہ گالی تھی، اے لمبو تو یہ گالی ہے نا۔ تو اس طرح کی یعنی کہ اللہ نے قرآن میں یعنی کہ آیت مبارکہ میں بیان بھی فرمایا کہ تم جو ہے لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے یعنی کہ برے برے نام رکھ کر تم انہیں مت پکارو۔ تو اس طرح کے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں جو لوگ ایسے ناموں سے مشہور ہو گئے ہوں، انہیں برا بھی نہ لگتا ہو ہے نا، تو پھر اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کہ بہت سے لوگ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے موٹا، یعنی فلاں اگر صرف نام کو تو پتہ نہیں فلاں موٹا، ہاں وہ تو اس کا گھر تو یہاں ہے، فلاں لنگڑا، فلاں کاڑیاں، فلاں وہ، یعنی وہ نام کے ساتھ ایسا جوائنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر لوگ پہچانتے نہیں، بلکہ پوچھتے ہیں بھائی کون سا، تو بتایا کہ وہ ہاں تو وہ تو یہاں رہتا ہے نا۔ تو اس طرح یعنی کبھی کبھی ایسا بھائی نام تو کچھ اور تھا لیکن کالو لالو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب یعنی کہ کوئی آ کر اس کا اصلی نام پوچھے کہ بھائی فلاں آدمی کہاں رہتا ہے، تو بھائی یہاں تو ایسا کوئی آدمی نہیں رہتا ہے، ہم محلے والوں کو بھی اس کا اصلی نام نہیں پتا، ایسے نام کا آدمی تو یہاں نہیں رہتا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اس نے ایڈریس تو یہیں کا دیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے نا۔ تو اب وہ پریشان ہے کہ اب اس نے پھر جو ہے بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ نام سے پکارا جاتا ہے، اس نے کہا یہ نام اچھا اس کی بات کرتا ہے، یہ تو یہیں رہتا ہے۔ تو وہ جو برا نام تھا وہ بتایا گیا تو پتہ چل گیا ہے نا۔ تو اگر ایسا کوئی ہو تو اس کو اس نام سے بھی یعنی کہ جو جس نام سے مشہور ہو گیا ہو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے، جبکہ یہ کسی یعنی کہ معاشرے میں برا نہ ہو۔ یعنی ابھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ان ناموں سے ان کے منہ پر پکارو تب بھی ہاں وہ بلکہ وہ خود کسی کو بتاتے ہیں تو وہ یوں کہہ کر یعنی بتاتے ہیں تو آنا اس محلے میں کسی کو بھی پوچھ لینا کہ فلاں کاڑیاں کہاں ہیں، فلاں کالیاں کہاں ہیں، تو تجھے بتا دیں گے ہے نا۔ تو یہ ایک جو ہے یعنی مشہور ہو چکا تو ان کو خود کو بھی برا نہیں لگتا، تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ تو کسی کا نام جو ہے اس طرح بگاڑ کر یا برا لقب دے کر اسے پکارنا منع ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے صرف حضرت بلال سے کہہ دیا اے کالی کے بیٹے یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے، حضرت بلال کو برا لگا، مجھے گالی دی ہے نا، سبنی ابا ذر، ابو ذر نے مجھے گالی دی، سبنی ابا ذر، ابو ذر نے مجھے گالی دی، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکایت دیا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے گالی دی، ایسا ایسا۔ سرکار نے کہا اچھا بلاؤ، ابو ذر غفاری کو بلایا گیا ہے نا۔ ابو ذر غفاری کا نام جندب ابن جنادہ ہے نا، تو ان کا تذکرہ بھی ہم نے باقاعدہ پورا ایک ابو ذر غفاری کے نام سے شاید گزر چکا ہے رمضان کے سیشن میں۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، سرکار نے فرمایا تم نے ایسا کہا؟ کہا یا رسول اللہ۔ سرکار غضبناک ہوئے یعنی کہ غصے میں آئے، سرکار فرماتے ہیں ابو ذر تمہارے اندر ابھی تک زمانہ جاہلیت کی خصلت موجود ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، تو زمانہ جاہلیت کی اسلام سے پہلے کی عادت اب بھی موجود ہے،
یہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی کہ لوگ اس طرح پکارا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. اب تو اسلام آ گیا، اسلام نے تو روک دیا ہے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے ایسا کام ہی مت کرو، ایسا منہ مت کرو. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگ ہو نا، 3 لوگ، ابھی 3 لوگ کھڑے ہیں یا 3 لوگ بیٹھے ہیں، تو 2 لوگوں کو آپس میں کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے. ہم 3 لوگ ہیں اور 2 لوگ آپس میں کان میں بول رہے ہیں، تو یہ تیسرا کیا سمجھے گا؟ ہو سکتا ہے میری بات کر رہا ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں بول رہا ہو کوئی بات، ایسا میرے دل میں آ سکتا ہے تو مجھے تکلیف ہو سکتی ہے. رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا، اس سے بھی منع فرما کہ 3 لوگ ہوں کانا پھوسی کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے. اب آتے ہیں لوگ، آتے ہیں کان میں یہ سو کر کے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے اسلام میں منع ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یا تو اگر یہ 3 ہوں، اگر صرف 3 ہوں اور 2 لوگ جو ہیں آپس میں کانا پھوسی نہیں کر، پھر بولے تو زور سے بولے، نہیں تو پھر بعد میں بولے، بات کو ٹال دے، بعد میں بولیں، ٹھیک ہے. ہاں اگر بہت زیادہ لوگ ہیں اور کسی نے ایک دوسرے کے کان میں بات کہہ دی تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی اگر مجلس ہو، ایسے ہی سب بیٹھے ہوئے اور کوئی کان میں بات کرتا ہے تو مسئلہ نہیں. لیکن اگر مجلس ہو، ایک بندہ تقریر کر رہا ہے یا کوئی یعنی کہ واعظ و نصیحت کی یا یعنی درس کی محفل ہے اور وہ ادھر کانا پھوسی کر رہا ہے، تو بندہ جو بولنے والا ہے وہ اس کی نظر پڑی تو کیا سمجھے گا؟ یہ میرے ہی بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، میرے ہی بارے میں کچھ بات کر، یہ سمجھے گا. تو اس طرح کے یعنی کہ کاموں سے بچنا چاہیے، اور حالانکہ بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے. اگر 2 لوگوں نے باتیں کر لی آپس میں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے ہوگا ان کا کوئی میٹر ہوگا، مجھے کیا لینا، ہو سکتا ہے میرے بارے میں بات نہ کی ہو، ان کا اپنا کوئی پرائیویٹ میٹر ہوگا، ہم کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن ان کے لیے بھی منع ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا دل دکھے گا، دل آزاری ہوگی، دل کو تکلیف. تو اسلام نے تو دل آزاری سے منع کیا، تو اس طرح کے ناموں سے پکارے گا تو اسے تکلیف ہوگی. بھائی اللہ نے مجھے ناٹا بنایا تو تم بٹکا یا ناٹا کہہ کر پکارتے ہو. اللہ نے مجھے لمبو بنایا تو بھائی اللہ نے بنایا، اللہ کی تخلیق ہے، وہ کہ تم اللہ کی تخلیق کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ہے نا. تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. بہرحال تو سرکار نے انہیں ڈانٹا تو حضرت ابو ذر غفاری گئے، اپنا گال جو ہے نا وہ زمین پر رکھا، ایسے زمین پر مٹی پر رکھا، اور حضرت بلال سے کہا بلال اپنا پیر رکھو میرے گال پر. حضرت بلال نے کہا میں نہیں رکھتا. کہا نہیں رکھو. کہا میں نہیں رکھتا. کہا اگر نہیں رکھو گے تو سرکار سے شکایت کر دوں گا. رکھو. یعنی اب اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہیں تاکہ ابو ذر کو یہ احساس ہو، دل کو احساس ہو کہ تو اتنا بڑا بھی نہیں کہ کسی کو تو اس طرح پکارے، ہے نا، تو نے ایسا کہا کیوں. تو اب کہا رکھو. کہا نہیں رکھوں گا. کہا حضور سے شکایت کروں گا، کرنا تو کر دو لیکن میں نہیں رکھوں گا. تو ابو ذر غفاری لے گئے اور حضور کی بارگاہ میں شکایت کیا، رسول اللہ میں نے اس سے ایسا کہا لیکن یہ پیر نہیں رکھتا. تو سرکار نے فرمایا بلال تم نے اچھا کیا، تم نے صحیح کیا، پیر نہیں رکھنا، لیکن بس یہ کہ آئندہ تم خیال رکھو کہ اس طرح کی بات کسی سے نہ کرو. تو یہ ہے گالی دینا. اب کبھی اب میں ایک بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتاؤں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں یہ الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو گالیاں دلوائی. کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں عربی میں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالیاں دلوائی، یا یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم کیوں ان کو گالی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیثیں ہیں یا ایسی روایتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گندی گالیاں دیتے تھے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ حضرت علی کے خلاف خود بھی تقریر کرتے تھے، لوگوں سے بھی کرواتے تھے، ہے نا، خود بھی کرتے تھے، خود باقاعدہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے مجمع میں، پورے مجمع میں جمعہ کی تقریر میں آپ حضرت علی کے خلاف بولتے تھے. اور وہ بھی کیا برائی کرتے تھے؟ برائی یہ کہ علی خلیفہ تو بن گیا لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے. حضرت عثمان غنی کا قصاص لینا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، اور علی لیتا نہیں ہے قصاص، تو ہم ایسے کو خلیفہ کیوں مانے؟ یہ گالیاں دینا، یہ ہے گالی دینا. لیکن لوگوں نے اب جب اردو ترجمے ہوئے اور وہاں سب یسب کا معنی گالی دینا کیا، تو بعد میں پڑھنے والوں نے ہو امیر معاویہ تو علی کو گالیاں دیتے. ارے کوئی گالی نہیں دیتا تھا، بلکہ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کی تعریفیں، ان کے قصیدے سنے ہیں. شاعر آتے تھے تو ایک دن کہا کہ بھئی کون ہے جو علی کی شان میں کوئی قصیدہ سنائے، منقبت سنائے. تو ایک شاعر کھڑا ہوا، اس نے قصیدے پڑھنا شروع کیے، ایک شعر پر ہزار درہم دیے ہیں، ہزار درہم، ایک شعر کئی بار پڑھوایا اور ہر بار 1000 درہم دیے. تو حضرت علی اور امیر معاویہ کے دل میں ایسا کوئی بغض، حسد، کینہ ایسا کچھ نہیں تھا. ارے جب جنگ ختم ہوئی ہے،
ہے نا. حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے بہت لوگ قتل کیے گئے, حضرت علی کے تھوڑے لوگ, لیکن حضرت علی بعد میں نکلے, یہ بھی روایتوں میں آتا ہے, حضرت علی نکلے اور نکل کر گھوم رہے تھے, کہہ رہے تھے ادھر والے بھی جنت میں, ادھر والے بھی جنت میں, ادھر والے بھی جنت میں, ادھر والے. تو کہنے کے بعد وہ گالیاں جو لفظ آیا نا, وہ تو ہماری اردو کی وجہ سے آیا, اردو کی وجہ سے, کہ وہ اردو میں سب صبح کا معنی گالی دینا ہوتا ہے. گالی دینا مطلب برا بھلا کہنا. ایک ہمارے معاشرے میں, ہمارے ذہن میں کیا گالی دینا مطلب وہ گندی گالیاں, ہے نا, خراب. ایسا نہیں, برا بھلا کہنا. برا بھلا کہنے میں صرف اتنا کہنا کہ یہ بندہ جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا, صحیح ہے بھائی. اگر میں نے یعنی کہ اگر کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بندہ وہ تو بالکل اچھا آدمی نہیں ہے, ہے نا, اس کا ہمیشہ وہ لوگوں سے یعنی کہ دھوکہ کرتا ہے, تو میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں, میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں, ہے نا. بلکہ آپ اگر کوئی رشتہ لے کر کسی لڑکے کا لڑکی کا رشتہ آیا ہے اور اس کے گھر والے وہ یعنی کہ جو رشتہ لے کر آئے ہیں وہ گھر والے جو یہاں محلے والوں سے, آس پڑوس والوں سے تحقیقات کر رہے ہیں, اور وہ تحقیقات کر رہے ہیں اس بات کی کہ بھئی وہ کیسی لڑکی ہے یا وہ کیسا لڑکا ہے. تو اب یعنی کہ حکم یہ ہے کہ جیسا ہو ویسا بتائیں, یہ امانت داری ہے, جیسا ہو ویسا. ایسا نہیں کہ میں کیسے بول دوں کہ پتہ ہے مجھے کہ برا ہے, مجھے پتہ ہے کہ بہت برا ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے, جاب واب بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں نے ایسا ٹھیک ہے کر کے ٹال دیا, ہے نا. تو یہ اچھی بات, یہ امانت میں خیانت ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ وہ برا ہے تو میں کہوں کہ برا ہے. اور جب میں نے بتایا وہ لڑکا, وہ تو دیکھیں بہت آوارہ قسم کا لڑکا ہے, راتوں میں وہ بالکل بھٹکتا رہتا ہے, اس کی عادتیں بھی خراب ہے, جوا شراب وغیرہ کی بھی عادتیں ہیں, یا سگریٹ کی عادت ہے, یا اس طرح یعنی جو بھی ہیں ہم نے بتا دیا تو گویا ہم اسے گالیاں دے رہے تھے, ہم اسے گالی دے رہے تھے, ہے نا. ہاں لیکن یہ صحیح تھا کہ امانت داری یہ ہے, یہاں پر ہمیں بولنا ضروری, ایسے بولنا ضروری نہیں ہے. 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں 10 لوگوں کے سامنے کہوں کہ وہ تو ایسا ویسا, کیا ضرورت ہے بولنے کی, کیا ضرورت ہے. اب یہ غیبت ہوگی, یہ غیبت ہوگی. ہاں لیکن اگر وہ چور ہو, لوگوں کو کے گھروں میں گھس کر چوریاں کرتا ہو, چپکے سے مال اڑا لیتا ہو, جیب کترا ہو, تو اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دے گا اس سے بچ کے رہنا. وہ آتا جاتا رہتا ہے, یہاں کھڑا بھی رہتا ہے میرے اپنے لوگوں کے ساتھ, تو اس سے بچ کے رہنا, وہ چور ہے. تو اب یہ غیبت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے آپ کی بھلائی چاہی ہے. لیکن اگر ایسا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر لوگوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں لوگوں کی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے, چغلی کرنے سے, ادھر کی بات ادھر کرنے سے بھی بچنا چاہیے, کہ یعنی کہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے لوگ اسی یعنی چغلی کی وجہ سے, غیبت کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تحقیق کر رہا ہے رشتے کے لیے تو پھر ہمیں سچی بات بتانا, یہ امانت داری ہے. اب اگر سچی بات نہیں بتائی تو پھر خیانت ہو جائے گی, پھر خیانت کا گناہ آئے گا, تو وہاں سچ بات بتانا ضروری ہے. اب اسے غیبت بھی نہیں کہیں گے. اسی طرح سے احادیث کے جو راوی ہوتے ہیں تو ان راویوں کے تعلق سے بھی چھان پھٹک کر کے اور چھان بین کر کے ان کے حالات لکھے گئے. تو کسی کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک تھا لیکن کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, یہ آدمی تو بہت بڑا جھوٹا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا پکڑا گیا ہے. یہ کیوں کہ احادیث بیان کرنے والے ایسے ہونے چاہیے جو پرفیکٹ ہوں, جو پرفیکٹ ہوں, ان میں دین میں دنیا میں کوئی خرابی پائی نہ جاتی ہو. تو اگر ان میں خرابی پائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو رائٹس نہیں ہے, حق نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کرے, ہے نا. تو ان کے وجہ سے اب وہ جو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ حدیث سرکار نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. اگر فرمائی ہوگی تو مضبوط ہے, پرفیکٹ ہے, نہیں فرمائی ہوگی ضعیف ہے, کمزور ہے, ہو سکتا ہے بات ادھر ادھر ہو گئی ہو, ہے نا. یہاں تک کہ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, کچا حافظہ, اور اکیلے اسی نے بیان کی ہو وہ حدیث, تو اسے بھی ہم ضعیف کرتے ہیں کہ یہ تو جو ہے تام ضبط نہیں ہے, اس کا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے, اور اس کے پاس تو لکھی ہوئی بھی نہیں تھی, یہ تو جب بیان کرتا تھا تو بھول جاتا تھا, ادھر سے ادھر کر دیتا تھا, تو ہم اسے کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ہو سکتا ہے بھائی بھول جانے والا بھی تو کبھی کبھی پوری پرفیکٹ بات کہہ دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بولا ہو, ہے نا, اس نے ادھر ادھر نہ کیا ہو, بالکل صحیح بیان کیا, تو پتہ نہیں. لیکن اس آدمی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے. تو ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اسے ضعیف کہا. تو فضائل اعمال میں قابل قبول ہے, عقیدے میں یا فرض واجب ثابت کرنے کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا, اس سے فرض ثابت نہیں ہوگا, اس سے واجب ثابت نہیں ہوگا, فرض سے مراد واجب ثابت نہیں ہوگا. ہاں لیکن فضائل اعمال میں وہ قابل قبول ہے, یعنی کہ کسی عمل کی فضیلت یا کسی کی فضیلت
کسی صحابی کی فضیلت، حضور کی کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو تو پھر اسے ہم قبول کر لیں گے۔ بہرحال یہ ساری باتیں بہت زیادہ یعنی کہ سائیڈ میں آگے نکل گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 98 میں اہل کتاب سے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب یہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو، تاکہ آپ کی بات جو ہے نا آپ کے ذریعے سے پہنچے تو اس میں وزن پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کا کلام ہے تو باوزن ہی ہے، لیکن کبھی کبھی زبان کسی کی ہوتی ہے نا تو پھر اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی زبان یعنی کہ آیت الکرسی میں بھی پڑھوں، آیت الکرسی آپ بھی پڑھیں، لیکن آپ نے پڑھ کر دم کیا تو فائدہ ہوا، میں نے پڑھ کر دم کیا فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی آیت الکرسی تو دونوں نے پڑھی تھی، ایک کا فائدہ ہوا ایک کا فائدہ نہیں ہوا، ایسا کیوں؟ بھئی تاثیر کی بات ہے، کسی کی زبان میں تاثیر ہے کسی کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، تو یہ یعنی کہ فرق ہوتا ہے۔ تو اے محبوب آپ کہہ دیں کہ آپ کی زبان سے انہیں یہ بات پہنچے تو اس میں اور زیادہ اثر پیدا ہو جائے۔ تو کبھی کبھی اس لیے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے قل کہ اے محبوب یہ بات کہنے کا حق آپ ہی کو ہے تو آپ ہی کہیے، یہ بات کہنے کا حق آپ کو ہے، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں، تو آپ کہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ آئے تھے، وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ نے جواباً ارشاد فرما کہ محبوب یہ ایسا کہتے ہیں، آپ ان کو یوں کہہ دیجئے۔ یہاں پر یہی ہے قل یا اہل الکتاب، یعنی اس سے پہلے تھا کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ سب سے پہلا گھر انہوں نے کہا تھا بیت المقدس افضل، اے محبوب ان سے کہہ دیں قل ان اول بیت وضع للناس ببکۃ، جو سب سے پہلا گھر وضع کیا گیا بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، شہر مکہ میں ہے۔ یہ بات حضور کے ذریعے کہلوائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہود آ کر حضور سے بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیت المقدس، اب انہی سے آگے حضور ہی سے کہہ رہے اے محبوب آپ ان سے یہ بھی کہہ دو، چونکہ وہ لوگ سامنے حضور سے ملاقات کرنے آئے، اس سے کہ حضور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں، محبوب آپ یہ بھی کہہ دو کیا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب۔ اب یہ اہل کتاب سے دیکھیں ایک بات بتاؤں، اہل کتاب میں ہم بھی ہیں، ہم بھی تو کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہم بھی آسمانی کتاب والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور زبور یا انجیل والوں کو اہل کتاب فرمایا، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، انہیں یا اہل الکتاب کہا، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ پتہ ہی چلا کہ وہ کتابیں جب تک ویلڈ تھی، جب تک ویلڈ تھی تب مانو تو یا ایھا الذین آمنوا سے تمہیں بھی خطاب ہوتا، تب تم مومن کہلاتے، لیکن اب وہ ویلڈ نہیں رہی، اب وہ کتابیں ختم ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے چراغ جلایا تو رات کے اندھیرے میں جلاؤ تو یقیناً روشنی دے گا، لیکن دن کے اجالے میں اگر سورج یعنی کہ سورج نکلا ہوا ہے، دن کا اجالا، اور پھر چراغ آپ جلاؤ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ایسے ہی جب تک اندھیرا تھا یہ آسمانی کتابیں چراغ بن کر آئیں، ان کا فائدہ تھا، ان سے روشنی حاصل کرو، یہ اس وقت حکم تھا، لیکن جب اب آسمان ہدایت پر ہے نا، آسمان دین پر ہے نا ہدایت کا سورج روشن ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن پاک کی شکل و صورت میں، تو اب ان کے سوا کسی اور کے پیچھے جانا کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب کوئی فائدہ نہیں، اب اس چراغ کا فائدہ نہیں کہ سورج آ چکا ہے، اب چراغ کا فائدہ نہیں، بلکہ سرکار فرماتے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے، تو عمر جو ہے وہ آئے، کچھ توریت کے اوراق جو ہیں وہ ان کے پاس تھے، وہ لے کر آئے اور آ کر کہتے ہیں یعنی کہ کسی یہودی سے مل گئے تو لے کر آئے، یا رسول اللہ دیکھیں توریت میں تو ایسا لکھا ہے ایسا لکھا ہے ایسا، اب یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار کا چہرہ جو وہ لال ہوتا جا رہا ہے اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر کسی نے حضرت عمر کو ٹوکا، عمر ادھر دھیان تو دو، صرف پڑھتے جا رہے ہو۔ دیکھا کہ سرکار تو غضبناک ہو گئے، غصے میں ہے نا لال ہو گئے، تو یعنی کہ انہوں نے بن گیا، حضرت سرکار فرماتے عمر اگر ہے نا موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری اتباع لازم ہوتی، موسیٰ پر بھی میری پیروی کرنا ضروری ہوتا، یعنی کہ اب جب میں آ گیا ہوں تو اب میری چلے گی، میری کتاب چلے گی، میری بات چلے گی، اب نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ویلڈ ہے اور نہ ہی ان کی توریت ویلڈ ہے۔ ہاں تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے، تمہیں ان سے اچھی کتاب قرآن دی گئی ہے، تو وہ پڑھ کر بہت زیادہ خوش نہ ہو جاؤ، اپنی کتاب پڑھ کر خوش ہو جاؤ۔ تو اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی ضروری ہوتی، تو اے عمر اس کتاب کے پیچھے مت پڑھو، میری پیروی کے پیچھے پڑ جاؤ۔
میری پیروی تم پر لازم ہے، اور جو قرآن کی آیت ہے میں تمہیں دوں وہ تم پر لازم ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب کروا گیا، اے اہل کتاب، اے کتاب والو۔ اب حالانکہ اس میں کتاب والے سب آ سکتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ یہودی آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں اہل کتاب سے مراد توریت والے ہیں، یعنی کہ یہودی۔ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، تم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ ایسا پوچھنے والا سوال نہیں ہے کہ بھئی تم اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، ایسا پوچھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ڈانٹا جا رہا ہے، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی پتہ ہے کہ حق ہے پھر بھی انکار کرتے ہو، ڈانٹا جا رہا ہے، کیوں انکار بھئی تم تو توریت والے ہو، وہ مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی نبی نہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، اگر وہ ایمان نہ لائے، انکار کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھئی تم تو نبیوں والے ہو، تم تو کتابوں والے ہو، تو تمہاری سمجھ میں تو زیادہ آنا چاہیے، اور پھر میں نے توریت میں بھی تو اپنے محبوب کی نشانیاں ظاہر کر دی ہے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ کہتے تم انکار کیوں کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر گواہ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، یعنی تمہارے ظاہری اعمال بھی، تمہارے باطنی اعمال بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ جو تم دل میں کفر رکھتے ہو یہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تم نے رسول اللہ کی صفتوں کو، آپ کی نعت کو، آپ کی تعریفات، اس امت کی تعریفات کو تم نے توریت میں جو چھپا دیا، لوگوں کو نہیں بتایا، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ جو تم برے برے اعمال کرتے ہو اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو اے یہودیو، تم جو ہے اللہ کی آیتوں سے کفر نہ کرو۔ یہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تمام لوگوں کو آپ واعظ و نصیحت اور تبلیغ و ہدایت کا کام کرتے ہیں، یہاں خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ تمام اہل کتاب سے یا ان کے علماء سے جو کتاب کے جاننے والے ہیں ان سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، تبلیغ کے طور پر ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اے کتابیو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ تم پر اللہ نے جو ہے کتاب نازل فرمائی، توریت تمہیں عطا کی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ تمہیں سارے زمانے والوں میں تمہیں سب سے افضل بنایا تھا، تو اللہ کی ان نعمتوں کو بھول کر تم اللہ کی جو ہے وہ تمہیں اولیاء انبیاء کرام کی اولاد میں سے بنایا ہے نا، یہ بھی تم پر بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پھر تمہارا فرض تھا کہ ان نعمتوں کے شکریہ میں تم نبی آخر الزماں کی جو علامتیں اور نشانیاں تمہاری کتاب میں لکھی تھی وہ لوگوں کو سچ سچ بتاتے، خود بھی ایمان لاتے، لوگوں کو بھی ایمان لانے کا حکم دیتے، تو پھر تم اللہ کے شکر گزار بندے کہلواتے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تم اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو بلکہ مسلمان ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ ان سے یعنی کہ اہل کتاب سے خطاب کیا گیا۔ آگے کی آیت اور دیگر باتیں جو انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔